درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ آج ہم جس لیگل ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے جو معاشرے کے اندر اکثر جو ہے، چونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو لاء کا پتہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں، ان کو اویئرنیس نہیں ہے چیزوں کی، ان کے کانسیکوینسز کی، اور کیسے ایون کہ جیسا میں بتاتا رہتا ہوں کہ اپنے رائٹس کا علم نہیں ہے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا علم نہیں ہے۔ تو اسی تناظر میں جب انہیں عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ بہت سے مسائل جو ہے ان کو سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے چونکہ انہیں اپنا ویسے ہی نہیں پتہ ہوتا، اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں تو وہاں پہ تو لاء کی ٹرمینالوجی ہے اس کا تو بالکل بھی انہیں اندازہ نہیں ہوتا، تو اس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ریشو جو ہے وہ تقریباً 80% لوگوں کی ہے جن کو لاء کے بارے میں بالکل بھی پاکستان میں علم نہیں ہے۔ وہ اور اس کی ڈائمینشن کیا ہوگی، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، ان کا ٹریک کیا ہوگا، اس کے بارے میں بالکل بھی انہیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ ایڈوکیٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اپنا کیس جو ہے وہ تھرو اٹارنی، تھرو ایڈوکیٹس جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی نوٹس کسی کو جاتا ہے یا سمن جاتا ہے تو وہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ آپ اصالتاً یا وکالتاً عدالتوں میں پیش ہوں۔ اب میں جس ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ ایک عام شہریوں کے لیے بھی ہے، ان کی اویئرنیس کے لیے بھی، اور ہمارے جو نئے وکلا حضرات ہیں، جو لا ایسوسیٹس ہیں، جو جونیئرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، بہت اہم ویڈیو ہے، جس کا علم جو ہے بہت سے ہمارے نیو کمرز کو، ہمارے لا ایسوسیٹس کو بھی ابھی علم نہیں ہے، ان کی معاونت کے لیے بھی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میں نے بتایا کہ ہماری 80% جو عوام ہے اسے لاء کا بالکل بھی پتہ نہیں، انہیں اپنے رائٹس کا پتہ نہیں، انہیں فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ نہیں، ایون کہ وہ اپنا کوئی لیٹیگیشن جو ہے وہ عدالت میں بھی لے آتے ہیں، وہاں پہ بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ وہ اور پھر اسی وجہ سے وہ ایک ایڈوکیٹ کے تھرو اپنا کیس جو ہے وہ پٹ اپ کرتے ہیں کسی بھی کورٹ کے اندر، کسی بھی ایون کے ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو جب وہ اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ایڈوکیٹ کے تھرو پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بھی ایکٹ کر رہے ہیں، وہ جو ان کے وکلا حضرات جو ابھی ایکٹ کر رہے ہیں وہ ان کے بہاف پہ چونکہ ہوتا ہے، تو لیکن انہیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم نے کون سے فورم پہ اب جانا ہے، کون سے ٹریک پہ ہم نے جانا ہے۔ ضروری تو نہیں فیصلہ جات جو ہیں، جو بھی لیٹیگنٹ جاتا ہے تو ایک کے حق میں ہونا ہوتا ہے، ایک کے خلاف ہوتا ہے، اور جس کے پھر جس کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے آگے چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ چیلنج کرنے کی باری آتی ہے تو وہ از خود تو اسے علم ہوتا نہیں، تو دیٹس وائی ان کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ ان کے بہاف پہ اس کو آگے چیلنج کرتے ہیں، وہ ایپلیٹ فورم پہ ہوں، چاہے ریویژنل فورم پہ ہوں، چاہے ہائی کورٹ میں ہو، چاہے کہیں بھی۔ مین ٹو سے دس کہ انہیں علم نہیں ہوتا، ان کے ایڈوکیٹس نے آگے چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ جو بھی آگے فردر اس کو چیلنج کرتے ہیں، اپیل بناتے ہیں، ریویژن بناتے ہیں، یا کیس کوئی بھی دائر کرتے ہیں، ان کو یہی پرزیوم ہوتا ہے کہ ان کا کیس ٹھیک طرح عدالت کے اندر دائر ہو چکا ہے، وہ اسی کو پھر پرسو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات ایک بہت اہم ہوتی ہے، وہ یہ کہ کئی مرتبہ کئی فیکٹس جو ہیں وہ اگر ٹھیک طرح نہ بتائے جائیں اپنے ایڈوکیٹس کو، یا پھر اگر ٹھیک طرح بتا دیے جاتے ہیں تو پھر جو ہمارے نیو کمرز ہیں وہ کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک فورم پہ جانے کی بجائے غلط فورم پہ کیس فائل کر دیتے ہیں، اور کورٹس بھی جو ہیں وہ ان کو اوور لک کرتے ہوئے کئی مرتبہ کیس کو کنٹینیو رکھتی ہیں، اور کیس کو جو ہے وہ ٹھیک طرح ٹیکنیکل بنیاد پہ اگر وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اس پہ کوئی ڈیسیژن کر دیتی ہیں، تو ایسا ڈیسیژن وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے
اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتا کہ کسی وکیل کی غلطی یا عدالت کی غلطی کی سزا جو ہے وہ اس لٹیگنٹ کو جو کہ ان پڑھ ہے، جو کہ غریب ہے، اس کو نہیں دی جا سکتی. اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، کیونکہ دیکھیں چونکہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ اس نے تو صرف فیکٹس بتائے. اب کیس جو ہے وہ ایڈوکیٹس دائر کرتے ہیں آگے، تو ان کو جب وہ رانگ فورم پہ جاتے ہیں، جبکہ لٹیگنٹ کی جو انٹینشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنی طرف سے کیس جو ہے وہ ٹھیک فورم پہ دائر کر چکا ہوتا ہے، تو اسے ہی پرسو کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں اگر کورٹ بھی اوور لک کر جاتی ہے، تو دیکھیں ایسے میٹرز کے اندر پھر کورٹس جو ہیں وہ اگر اس کو اپر فورم پہ جاتا ہے، مطلب ٹرائل کورٹ سے بھی اگر اوور لک ہو گیا ہے، ایپلیٹ فورم سے بھی اوور لک ہو گیا ہے، تو ہائی کورٹ سے بھی وہ ریمانڈ ہو کے واپس کیس آ سکتا ہے، اور ایون کہ سپریم کورٹ سے بھی ریمانڈ ہو کے آ سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ نہ صرف پھر وکیل کی غلطی ہوتی ہے، بلکہ وہاں پہ جو کورٹس ہیں ان کی بھی ٹیکنیکل غلطی کی بنیاد پہ وہ اوور لک چونکہ ہو جاتا ہے، دیٹس وائی اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے دوبارہ کیس جو ہے وہ ریمانڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ایک لیٹسٹ ججمنٹ بھی ہے کہ وکیل کی غلطی کی سزا یا کورٹ کی غلطی کی سزا جو ہے وہ ایسے ان پڑھ شخص یا غریب شخص کو نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک کنڈیشن جو ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آیا کہ ایسا لٹیگنٹ نے انٹینشنلی تو نہیں کیا. اگر ایسا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ایسی کوئی بھی اسے ایکسیپشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا کہ اسے علم تھا اور اس نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے. اس میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے، اس کی ایسی سنوائی پھر فردر کوئی نہیں ہوتی. تو لہٰذا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وکیل کی غلطی اور کورٹ کی غلطی کی سزا جو ہے وہ لٹیگنٹ کو نہیں دی جا سکتی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل کوئی وراثت کی تقسیم کا کیس ہے زرعی زمین کے حوالے سے، تو بیسیکلی وہ ریونیو کا میٹر ہوتا ہے. تو وہ متعلقہ جو اے سی ہوتا ہے یا متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے ضلع کا، وہ وہاں پہ دائر ہونا ہوتا ہے. لیکن اکثر اوقات لا علمی کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ کیسز جو ہیں وہ سول کورٹس میں دائر کیے جاتے ہیں، جو اگر کورٹ سے اگر اوور لک ہو جائیں اور وہ کنٹینیو رہیں اور وہ بعد میں ڈگری بھی ہو جائیں، اور لیکن ایپلیٹ فورم کے اوپر اگر وہ پوائنٹیشن ہو جائے، تو ایسے ڈگری کی یا ایسے فیصلے کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. پھر وہ الٹیمیٹلی دوبارہ وہ اے سی کے پاس اسسٹنٹ کمشنر کے پاس وہ کیس دائر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زرعی زمین کی جو وراثت ہے وہ ریونیو کے متعلق ہوتی ہے، اور جو ریزیڈینشل ہوتی ہے، کمرشل پراپرٹیز جو دوسری ہوتی ہیں جو کہ ریزیڈینشل ایریاز میں آتی ہیں، تو ان کی بابت جو کیسز ہیں وہ سول کورٹس میں دائر کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی. اس طرح کی اور بھی بہت سی مقدمات ہیں یا اپیلز ہیں یا ریویژنز ہیں. کئی مرتبہ اپیل کرنی ہوتی ہے تو ریویژن کر دی جاتی ہے، کئی مرتبہ ریویژن کرنی ہوتی ہے تو اپیل کر دی جاتی ہے. تو بتایا کہ ایک تو عام شہریوں کو علم نہیں ہوتا، اور اس سے پھر آگے فردر نئے جو ہمارے ایسوسیٹس ہیں وہ بھی کم علمی کی بنیاد پہ کئی مرتبہ ایسا رانگ فورم پہ چلے جاتے ہیں. تو رانگ فورم پہ جا کے پھر آگے کورٹ بھی اگر ان کو اوور لک کر جائے تو ایسی صورت میں ان کو وہ سزا نہیں دی جا سکتی، اور ان کو ایسے ہی پرزیوم کیا جائے گا جیسا کہ وہ ٹھیک فورم پہ تھے، اور ان کا فیصلہ جو ہے پھر آن میرٹ کیا جاتا ہے. لہذا نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.